اس وقت یروبعام کا بیٹا ابیہ بیمار پڑا اور یروبعام نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یروبعام کی بیوی ہے، اور سیلا کو چلی جا۔ دیکھ، اخیہ نبی وہاں ہے جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا، اور 10 روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا، وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہوگا۔ سو یروبعام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اخیہ کے گھر پہنچی، پر اخیہ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں، اور خداوند نے اخیہ سے کہا، دیکھ، یروبعام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے، سو تو اس سے یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بتائے گی۔ اور جیسے ہی وہ دروازہ سے اندر آئی اور اخیہ نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس نے اس سے کہا، اے یروبعام کی بیوی، اندر آ، تو کیوں اپنے کو دوسری عورت بناتی ہے؟ کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ سو جا کر یروبعام سے کہے، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندہ داؤد کی مانند نہ ہوا، جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا۔ پر تو نے ان سبھوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا۔ اس لیے دیکھ، میں یروبعام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا اور یروبعام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور یروبعام کے گھرانے کی صفائی کر دوں گا جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو، جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے۔ یروبعام کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ سو تو اٹھ اور اپنے گھر جا، اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا وہ لڑکا مر جائے گا، اور سارا اسرائیل اس کے لیے روئے گا اور اسے دفن کرے گا، کیونکہ یروبعام کی اولاد میں سے فقط اسی کو قبر نصیب ہوگی، اس لیے کہ یروبعام کے گھرانے میں سے اسی میں کچھ پایا گیا جو خداوند اسرائیل کے خدا کے نزدیک بھلا ہے۔ علاوہ اس کے خداوند ہماری طرف سے اسرائیل کے لیے ایک ایسا بادشاہ برپا کرے گا جو اسی دن یروبعام کے گھرانے کو کاٹ ڈالے گا۔ لیکن کب؟ یہ ابھی ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کو ایسا مارے گا جیسے سرکنڈا پانی میں ہلایا جاتا ہے، اور وہ اسرائیل کو اس اچھے ملک سے جو اس نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا اکھاڑ پھینکے گا، اور ان کو دریائے فرات کے پار پراگندہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے یسیرتیں بنائی اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ اسرائیل کو یروبعام کے ان گناہوں کے سبب سے چھوڑ دے گا جو اس نے خود کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور یروبعام کی بیوی اٹھ کر روانہ ہوئی اور ترزا میں آئی، اور جیسے ہی وہ گھر کے آستانہ پر پہنچی وہ لڑکا مر گیا، اور سارے اسرائیل نے جیسا خداوند نے اپنے بندہ اخیہ نبی کی معرفت فرمایا تھا اسے دفن کر کے اس پر نوحہ کیا۔ اور یروبعام کا باقی حال کہ وہ کس طرح لڑا اور اس نے کیوں کر سلطنت کی، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور جتنی مدت تک یروبعام نے سلطنت کی وہ 22 برس کی تھی، اور وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور سلیمان کا بیٹا رہبعام یہودا میں بادشاہ تھا۔ رہبعام 41 برس کا تھا جب وہ بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں، یعنی اس شہر میں جسے خداوند نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تاکہ اپنا نام وہاں رکھے، 17 برس سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام نعمہ تھا جو امونی عورت تھی۔ اور یہودا نے خداوند کے حضور بدی کی، جو گناہ ان کے باپ دادا نے کیے تھے ان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے گناہوں سے جو ان سے سرزد ہوئے اس کی غیرت کو برانگیختہ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک اونچے ٹیلے پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام اور ستون اور یسیرتیں بنائی۔ اور اس ملک میں لوطی بھی تھے، وہ ان قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ اور رہبعام بادشاہ کے 5ویں برس میں شاہ مصر سیسک نے یروشلم پر چڑھائی کی، اور اس نے خداوند کے گھر کے خزانوں اور شاہی محل کے خزانوں کو لے لیا، بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا، اور سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلیمان نے بنائی تھیں۔ اور رہبعام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنائی اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کے سپرد کیا جو شاہی محل کے دروازے پر پہرا دیتے تھے۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تو وہ سپاہی ان کو لے کر چلتے اور پھر ان کو واپس لا کر سپاہیوں کی کوٹری میں رکھ دیتے تھے۔ اور رہبعام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے؟
اور رہبام اور یروبام میں برابر جنگ رہی، اور رہبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا۔ اس کی ماں کا نام نعمہ تھا جو امونی عورت تھی، اور اس کا بیٹا ابیام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔